لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم الله في أهل بيتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے. اس کا موضوع ہے عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم. اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اہل بیت کون ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ سورہ احزاب کی آیا نمبر 33. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے رسول کے گھر والو، اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے. اور حدیث پاک اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ پوری حدیث پاک میں عبارت بھی سناؤں گا. اس جز کا میں نے ترجمہ بھی لکھا ہے یہاں کہ اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے ساتھ معاملات میں، ان کے ساتھ رویے اور سلوک میں تمہیں اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. تو یہ آیا مقدسہ، یہ خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ کی آواز مجھ تک آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے ادھر. یہ پہلی دفعہ میں نے آپ کی آواز یہاں سنی ہے، آواز یہاں نہیں آنی چاہیے آپ کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک کرے. وہ نجاست ظاہری، باطنی، عملی، قولی، یعنی نہ تو تمہارے منہوں سے کوئی گندی بات نکلے، نہ تم برے اعمال کرو، نہ تمہارے اخلاق برے ہوں، تمہارا ظاہر بھی پاکیزہ، تمہارا باطن بھی پاکیزہ ہو، تمہارے اقوال بھی اچھے ہوں، تمہارے افعال بھی اچھے ہوں. اس جو لفظ قابل غور ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، اس کا مصداق کون ہے. تو اس میں
مختلف اقوال وارد ہوئے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والے، یعنی آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے اور نواسیاں، اور آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد. ایک قول یہ ہے اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور آیت کا سیاق و سباق بھی اسی کی گواہی دیتا ہے. اور تیسرا قول اس سے مراد آپ کی نسبی اولاد بھی اور آپ کی ازواج مطہرات بھی. پھر اہل بیت جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں. ایک وہ جو آپ کے ساتھ نسبی رشتہ رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو آپ کے گھر میں ہیں، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، اور تیسری قسم اہل بیت کی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں خود شامل فرمایا. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حق میں فرمایا سلمان و منا اہل البیت. ہم اہل سنت و جماعت ان تینوں طبقوں کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، تینوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ صرف نسبی اولاد کو ہی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، یا سلمان و منا اہل البیت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مان لیتے ہیں، ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کا بڑے شد و مت سے انکار کرتے ہیں. اہل بیت اطہار جن میں ہمارے عقیدے کے مطابق، جس کے دلائل میں ابھی عرض کروں گا، اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں. وہ کہلائیں گے اہل بیت سکنا. اور دوسرے اہل بیت نسب، اور تیسرے اہل بیت اضافت کہہ لیں، جن کو نسبت دی گئی، اپنے ارشاد سے جن کو شامل فرمایا. تو اہل بیت اطہار، ان میں ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات کا
مطہرات ہونا، ان کا پاک ہونا، یہ بھی میں قرآن پاک سے عرض کروں گا، اور کسی بھی بندے کی بیوی کا، اس کی زوجہ کا، اس کے اہل بیت میں ہونا، یہ بھی قرآن پاک سے عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر قرآن مقدس میں یہ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کا، سورہ ہود آیا نمبر 73۔ جب ملائکہ آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے اور حضرت سارہ کو یہ بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ عمر ایسی تھی کہ جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی، بڑھاپا تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں بھی بوڑھی، میرے یہ شوہر بھی بوڑھے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو ملائکہ نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہاں مخاطب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اسحاق علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کو قرآن مقدس نے اہل بیت کہا ہے۔ قرآن مقدس کا ایک اور حوالہ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ سورۃ الانبیاء آیا نمبر 84۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پاک کہ آپ کو اللہ نے بیماری سے شفا بخشی، اور بیماری کے ایام میں آپ کا جو بھی مال ختم ہو گیا تھا، جو اہل جدا ہو گئے تھے، وہ سب کچھ آپ کو لوٹایا۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم۔ تو ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو آل و عیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی۔
یہاں بھی اہل کا لفظ جس میں بیوی بھی شامل ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں، تو رات کی تاریکی اور سرد رات ہے، نے روشنی اور آگ کی ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو فرمایا فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے، اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 55 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو یعنی بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ ان حوالوں سے یہ معلوم ہوا اہل بیت کا اطلاق زوجہ کے لیے قرآن مقدس میں مذکور ہے۔ اب ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھیں۔ وہ افک کا واقعہ جو سورہ نور میں مذکور ہے، ام المومنین سلام اللہ علیہا پر منافقوں نے تہمت لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ بخاری کا ایک حوالہ ہی کافی ہے، تو مسلم میں بھی ہے، سیاستہ کی 4 کتابوں میں۔ بعض لوگوں نے یہ ہر بات سے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہ تھا، فلاں بات کا علم نہ تھا، تو مطلب کہ اتنا عرصہ پریشان رہے۔ یہاں بخاری تو پڑھو، بخاری کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ اللہ کا نبی اللہ کی قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی خیر سے ہی ہے، خیر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے اپنی بیوی کے متعلق سوا خیر کے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ عائشہ صدیقہ میرے اہل بیت میں ہے، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ عائشہ بے گناہ ہے۔ یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، وہ پاک باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ تو ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے
کہ ازواج مطہرات بھی مطہرات ہیں، پاک ہیں. ابھی تو میں یہ صرف بیان کر رہا ہوں، صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ آل بیت میں داخل ہے. جو آپ کی اولاد ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد ہیں، اور آپ کی 4 بیٹیاں اور بیٹیوں کی آگے اولاد، تو 4 بیٹیوں میں سے آگے جو سلسلہ چلا صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چلا. یہ ہیں آل بیت. ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمیں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. ان کا آل بیت میں شامل ہونا کیونکہ متفق علیہ ہے، اس لیے اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا. اور تیسرا طبقہ آل بیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں کہہ دیں کہ یہ میرے اہل بیت میں ہے، تو وہ ضرور اہل بیت میں مانا جائے گا. اس کے اہل بیت کا ہونے کا انکار کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ان تینوں طبقوں کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں. قرآن مقدس سے عرض کیا، حدیث پاک سے، یہ زوجہ اہل بیت میں ہوتی ہے. اس کے بعد کا موضوع کہ ازواج مطہرات بھی پاک ہیں. سورہ نور میں فرمایا، سورہ نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. یہ آیا نمبر 26 ہے سورہ النور. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. بری عورتیں برے مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ہمارا اس آیا مقدسہ سے استدلال مسئلہ ما نحن فیہ میں ہے، یوں ہے کہ قرآن مقدس کے مطابق پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ہی سزاوار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا طیب کوئی نہیں ہے کہ مردوں میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاکیزہ نہیں ہے. تو آپ نے جن کو اپنے حرم کے لیے منتخب فرمایا
ان خواتین جیسی پاکیزہ عورت کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے سب ازواج مطہرات سے اپنی مرضی سے نکاح فرمایا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں، وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن سے نکاح کا حکم حضور کو اللہ نے دیا۔ تو اتنی عظمت والی، اتنی پاکیزہ، وہ جس کو اللہ نے سب کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزگی کی روح، طہارت کی جان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں میں سے اس طہارت کی جان کے لیے عائشہ صدیقہ کو منتخب کیا۔ ساری ازواج مطہرات اس آیت کے مطابق طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، گندی نہیں ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ وصف سب سے نمایاں ہے۔ اس وصف میں سب پر غالب ہے۔ یہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں نے کہا تھا کہ آیات کا سیاق و سباق بھی دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ 22واں پارہ کہ 21ویں پارے کی آخری 3 آیات، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے کلام کا آغاز ہے، اور یہ 22واں پارہ پھر شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، خطاب ازواج مطہرات سے ہی ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے یہاں بات ہی ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں یہ سوال کے پھر یہاں جو صیغے آئے ہیں، جو ضمیریں آئی ہیں، یہاں ضمیر آئی ہے انکم، کہ اگر یہ ازواج کے لیے یہ آیا ہوتی، یہ جز ازواج کے لیے ہوتا تو ان کنہ ہونا چاہیے تھا، جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر آنی چاہیے تھی۔
ادھر ان کم ہے، آگے یہ طاہرہ کم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حکم ہے صرف ازواج مطہرات کے لیے، اس میں تو ضمیریں آئی ہیں مؤنث کی، لیکن پاک کرنے کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی ہے. جس حکم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوں اس میں ضمیر جو ہے وہ مذکر کی لگائی جاتی ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ اس میں خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، علیکم کم یہاں بھی ہے، تو پھر چاہیے نا کہ روزے صرف مرد رکھیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مرد عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں، تو جو حکم دونوں کے لیے ہو تو اس میں ضمیر یا صیغہ مذکر کا لگایا جاتا ہے. تغلیباً ایسے ہوتا ہے. سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس میں ذکر ازواج مطہرات کا ہے. اب یہ آیت اگر یہاں بھی ضمیریں صرف لگائی جاتی وہی مؤنث والی، سیاق و سباق بھی تو بتا رہا ہے کہ دلالت موجود ہے کہ یہاں مصداق ازواج مطہرات ہیں، اور اس جز میں ضمیریں بھی صرف وہی لگائی جاتی، تو آل بیت کے مرد اس فضیلت سے خارج ہو جاتے. تو چونکہ سیاق و سباق اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا مصداق ازواج مطہرات ہیں، اس وجہ سے یہ کوئی سمجھ سکتا تھا، یہ مفہوم لے سکتا تھا کہ یہ طہارت صرف آپ کی ازواج کے لیے ہے یا بنات کے لیے ہے، آپ کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے اس وہم کو رد کر دیا یہاں ضمیر مذکر کی لگا کے، کہ مذکر کی ضمیریں ہوں گی تو خاندان کے مردوں کو اس میں شامل مانا جائے گا. اور سیاق و سباق وہ دلالت کر رہا ہے ازواج مطہرات پر. تو جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جن کو یہ ہدی للمتقین کی شان حاصل ہے کہ وہ اس کی مراد سمجھ لیں گے، تو وہ اس کی مراد انہوں نے سمجھی ہے کہ یہاں ازواج مطہرات اس طہارت میں داخل ہے. اور وہ جو آیت ہے والطیبات للطیبین، اس میں تو کوئی نزاع پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آل بیت اطہار، اس کے بعد ازواج کے بعد آپ کے شاہزادے، آپ کی شاہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، مسئلہ ہوا پروجیکٹر باندھے بھائی، یہ کیا سمجھا؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، چار آپ کی بیٹیاں،
3 آپ کے بیٹے. بیٹیوں کے بارے میں بعض لوگ صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، 3 کا انکار کرتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کروں. اس پر اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ جو آیت حجاب ہے اس میں پردے کا حکم دیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی کہہ دو، فرما دو اپنی ازواج سے اور اپنی بنات سے اور مسلمان عورتوں سے. یہ جو یہاں پر کلمات استعمال ہوئے، زوج، زوجہ اس کی جمع ہے ازواج، بنت واحد ہے بیٹی، اس کی جمع ہے بنات. امراتن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نساء. نسوہ وہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا لفظ. امراتن عورت، نساء اس کی جمع. یہ لفظ بنات بتا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں ہے، کم از کم 3 تو ہیں. کہ عربی زبان میں جو یہ صیغہ ہے جمع کا کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیا نمبر 59 ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. الاحزاب آیا نمبر 59 کہ ازواج بیویوں سے کہہ دو، بنات بیٹیوں سے کہہ دو، نساء المؤمنین مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. تینوں کلمے جو ہیں وہ جمع کے استعمال ہوئے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ جی ازواج سے تو جمع مراد لیں، نساء سے تو جمع مراد لیں، اور درمیان میں بنات ہے اس میں سے واحد مراد لیں. یہ کیا تو مجھے کا خیز سی بات ہے. کہتے ہیں جی یہ آپ کی نسبی بیٹیاں نہیں ہیں. رقیہ ام کلثوم اور زینب آپ کی نسبی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو آپ کے نکاح میں آنے والی خواتین کی بیٹیاں ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں ہم قرآن پاک اسلام میں ربیبہ کہا جاتا ہے ایسی بچی کو، ربیبہ. یہ دیکھیں آپ قرآن مقدس 4 پارہ 4 پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ 13 رشتے یہاں بیان ہوئے. ان میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. اور آگے چل کے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ جن عورتوں نے تم سے نکاح کر لیا ان کی گود میں جو بیٹیاں ہیں ان کو ربائب کہا گیا.
ایک آیت میں حقیقی بیٹی کے لیے، حقیقی بیٹیوں کے لیے لفظ بنات آیا ہے، اور جو بیویوں کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے لفظ ربائب آیا ہے۔ تو پھر آیت حجاب میں بنات سے ربائب کیسے مراد دی جا سکتی ہیں؟ اللہ یوں بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹی سے اور اپنی ربائب سے۔ ایسے نہیں کہا، بنات کہا ہے کہ یہ خصوصی ان کو عزت دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے لیے۔ اور یہ مسئلہ کہ آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، یہ منکرین کے بزرگوں کی کتابوں سے بھی اس کا ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ آل اطہر کہ جب بھی آل کہا جاتا ہے تو مراد آپ کی اولاد دی جاتی ہے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ عرف عام میں ہم آپ کی اولاد کو سید کہتے ہیں، تو سید کا اطلاق کس پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ویسے تو سید کا لفظی معنی تو ہے سردار، تو عرب سیدی سیدی کر کے ابھی بولتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ذات کے اعتبار سے جیسے ذاتیں ہیں، حسین و حسن کو سید کہا گیا تو حسین و حسن کی اولاد سید ہے۔ اس معنی میں کسی اور پر سید کا اطلاق نہیں ہے۔ اب ان کے فضائل، یہ احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے آل بیت اطہار کے فضائل میں، اس میں 60 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اخرج سعید بن منصور فی سننہ عن سعید بن جبیر فی قولی تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال قربى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیا کی تفسیر میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبیوں کی محبت کے۔ کہ سعید نے فرمایا قربى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار یہاں مراد ہے۔ اخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم، یہ حوالے دیا سیوطی نے، طبرانی کا حوالہ دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک،
ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون ہے آپ کے قرابت دار جن کی محبت ہم پہ لازم کی گئی؟ قال علی و فاطمۃ و ولداہما، میرے وہ قریبی علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی اللہ عنہ حسین و حسن۔ احمد، ترمذی، نسائی یہ سیاستہ میں اور بھی حوالے ہیں۔ احمد تو خیر سیاستہ میں نہیں ہے، ترمذی اور نسائی سیاستہ میں۔ اس میں مطلب بن ربیعہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اے اہل بیت تم سے اللہ کے لیے اور میری نسبت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ نہیں، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو یہاں میں نے جس کا جو لکھا یہ مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں عبارت اس کی آپ کو نہیں سناتا، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، میں تم کو اپنے آل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ کرو ان کو نہ دیکھو، میری نسبت کو دیکھو۔ اللہ کی طرف دھیان کرو۔ کہ میری نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جو ان کو خوش رکھے اللہ اس کو خوش رکھے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو جس نے انہیں ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہاں ایک حکایت میں عرض کرتا ہوں، اب وقت تو ختم ہوا، چونکہ اہل بیت کی تعظیم کے معاملے میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، اس لیے مجھے اس پر زیادہ بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو حکایتوں سے یہ میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ کہ سادات بنو فاطمہ ان کا ہر دور میں احترام کیا گیا۔ یہ میرے محرم کے بیانات میں آپ سنتے ہیں صحابہ کس طرح حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے، بعد میں بھی سب زمانوں میں ان کو خصوصی احترام حاصل رہا ہے۔ ایک سید صاحب جو بظاہر یعنی شریعت کے احکام پر بظاہر عمل پیرا نظر نہیں آتے تھے، اس نے داڑھی نہیں رکھتے تھے، وہ آتے تھے حجت الاسلام مولانا الشاہ حامد رضا خان صاحب بریلوی کے پاس۔ جب بھی سید صاحب آتے حامد رضا خان اٹھ کھڑے ہوتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، تو لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو فاسق ہیں، آپ فاسق کی تعظیم کرتے ہیں،
تو وہ جواب دیتے کہ تعظیم نسبت کی ہوتی ہے اور نسبت فاسق نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا معاملہ اہل سنت و جماعت کا آل اطہر کے ساتھ. ایک حوالہ میں آپ کو تبرکن اور سناتا ہوں، اس سے بہت سارے مسئلے سے حل ہوں گے انشاءاللہ. یہ کتاب ہے فضائل حج، مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت والے کی، دیوبندیوں کی. اور یہ بھی وہی کتاب ہے فضائل صدقات ما حج، یعنی یہ جو رسالہ ہے فضائل حج کا، اس کے ساتھ فضائل صدقات شامل کر کے اس کو، یہ یعنی دو کتابیں ہیں اس میں بھی وہ فضائل حج شامل ہے. اب یہ دیکھیں، اس میں سے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جس سے آل اطہر کی شان اور بہت ساری باتیں آپ خود نتائج جس سے نکال سکیں گے ظاہر ہوں گی. تو یہ اس رسالے میں صفحہ 269 پر مولانا زکریا صاحب نے بیان کیا کہ بیان کیا فرمایا. حافظ ابن حجر نے تہذیب میں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے ہیں. تو لکھا ہے ان حضرات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ یہ اس خاندان کے چاند سورج اور ستارے ہیں. حق تعالی شانہ نے اس خاندان ہی میں وہ خصوصی جوہر اور اخلاق کا کمال رکھا ہے جہاں تک ہم جیسوں کی پرواز بھی نہیں ہے. لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کاظم کی ایک حکایت بیان کی ہے. ان کے کمالات کا سے پتہ چلتا ہے، یہ سماعت فرمائیے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں 149 ہجری میں حج کو جا رہا تھا. راستے میں قادسیہ میں اترا تو قادسیہ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ قادسیہ ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کا ہجوم اور کثرت دیکھ رہا تھا. میری نظر ایک جوان پر پڑی. میری نظر ایک نوجوان خوبصورت پر پڑی کہ اس نے کپڑوں کے اوپر ایک بالوں کا یعنی اونی بالوں کا کپڑا پہن رکھا تھا، پاؤں میں جوتے بھی تھے اور سب سے علیحدہ بیٹھا تھا. میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا صوفی قسم کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، یعنی فقیر ہے، اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں، اور یہ زائد لوگ ہوتے ہیں تو دوسرے کی ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں، دنیا داری کو تو بہت ناپسند کرتے ہیں، تو یہ اوروں پہ بوجھ بنے گا. کہ میں اس کو جا کر فہمائش کروں، سمجھاؤں. اس خیال سے میں اس کے قریب گیا. جب اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا کہنے لگا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. ان کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے کشف سے جان لیا کہ اس کا نام شقیق ہے.
اور دل میں کیا سوچ کے آ رہا ہے. اجتنبوا کثیرا من، قرآن پاک کی آیا پڑھی، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. دل کے خطرات پر اطلاع. یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا. میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی. میرا نام لے کر، حالانکہ مجھ کو جانتا بھی نہیں، میرے دل کی بات کہہ کر چل دیا ہے. یہ تو کوئی واقعی بزرگ آدمی ہے. میں اس کے پاس جا کر اپنے گمان کی معافی کراؤں. میں جلدی جلدی اس کے پیچھے چلا، مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، پتہ نہ چلا. جب ہم واقسہ پہنچے، واقسہ ایک اور مقام ہے، تو دفعتاً اس پر نظر پڑی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بدن کانپ رہا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں. میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اپنے اس گمان کی معافی کراؤں. مگر میں نے اس کی نماز سے فراغت کا انتظار کیا، اور جب وہ سلام پھیر کر بیٹھا تو میں اس کی طرف بڑھا. جب اس نے مجھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شقیق، پڑھو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. آیت وہ پڑھ دی جس میں بخشش کا ذکر ہے، معافی کا ذکر ہے. اشارے سے بتا دیا کہ تمہارے برے گمان کو بھی ہم نے معاف کر دیا ہے. میں نے کہا یہ شخص تو ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ میرے دل کی بات پر متنبہ کر چکا. پھر جب ہم زیالہ میں پہنچے، یہ کوئی اور مقام ہے، تو دفعتاً میری نظر اس جوان پر پڑی کہ وہ ایک کنویں پر کھڑا ہے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور کنویں سے پانی لینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ پیالہ کنویں میں گر پڑا. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہی میری پرورش کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوں پانی سے، اور تو ہی میری روزی کا ذریعہ ہے جب میں کھانے کا ارادہ کروں. یعنی مجھے کھلانے پلانے والا میرے اللہ تو ہی ہے. اس کے بعد کہا اس نے، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، میرے آقا، کہ اس پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، پس اس پیالے سے مجھے محروم نہ فرما. شقیق کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اس نے ہاتھ بڑھایا اور پیالہ پانی سے بھر کر نکال لیا. اول وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد ریت اکٹھی کر کے ایک ایک مٹھی بھر کر اس پیالے میں ڈالتا جاتا تھا اور اس کو ہلا کر پی رہا تھا. یعنی پانی میں ریت ڈالتا ہے، اس کو پی رہا. میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجئے. کہنے لگا کہ شقیق، اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو. یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا. میں نے جو اس کو پیا تو خدا کی قسم اس میں ستو اور شکر گھلی ہوئی تھی. اس سے زیادہ خوش ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار چیزیں میں نے کبھی نہیں کھائی تھیں. میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے قبۃ الشراب کے قریب ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز پڑھتے دیکھا. بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور خوب رو رہا تھا. صبح تک اسی طرح نماز پڑھتا رہا. جب صبح صادق ہو گئی تو وہ اسی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا. اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی.
اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر وہ باہر جانے لگا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو راستے میں جس حالت پر دیکھا تھا، یعنی فقیرانہ حالت میں راستے میں دیکھا تھا، اس کے بالکل خلاف بڑے حشم و خدم غلام اس کے موجود ہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، سلام کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا یہ موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے خیال کیا یہ عجائب واقعی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی سید کے ہونے چاہیے۔ یہاں تک یہ حکایت بیان کی مولانا زکریا تبلیغی جماعت والے دیوبندی وہابی نے۔ آگے کومنٹری ہے جی، حافظ ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم کے مناقب بہت ہیں، ان حضرات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ یہ اس خاندان کے چاند سورج اور ستارے ہیں۔ حق تعالی شانو نے اس خاندان ہی میں وہ خصوصی جوہر اور اخلاق کا کمال رکھا ہے جہاں تک ہم جیسوں کی پرواز بھی نہیں ہے۔ سیدوں کے خاندان کا معمولی سے معمولی آدمی بھی کوئی عجیب عادت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے جو حکایات بھی بیان کی ہیں اس کی 20ویں حکایت ہے۔ میں نے یادداشت کے لیے کہ صفحہ نکالنے میں آسانی رہے باہر جو نوٹ چڑھایا وہ سنیں۔ آگے ایک بات ہے، عنوان میں نے بنایا نور کا گھرانہ۔ آگے میں نے لکھا دیوبندی کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر نقل کرنا پڑا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کرامت اور بارگاہ اہل بیت میں مقبولیت۔ دیوبندی نے بھی یہ شعر لکھا ہے۔ یہ ہے جو پہلے کتاب چھپی، بہت پہلے کیا، کئی سال ہو گئے میرے پاس ہے۔ اب یہ پھر جب چھپی نا تو یہ شعر انہوں نے نکال دیا، یہ دونوں نسخے آپ کے سامنے ہیں، یہ شعر اس میں سے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ ایک مصرع لکھا کسی کا کہ این خانہ ہما آفتاب است، یہ مصرع لکھ دیا ہے، شعر نکال دیا ہے۔ نکالا کیوں ہے کہ یہاں حضور کو عین نور کہا گیا، وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ منکر ہیں، زکریا صاحب منکر نہ تھے تو انہوں نے لکھا، اور زکریا صاحب نے اعلیٰ حضرت کا شعر لکھ دیا، لیکن بعد والوں کو تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ بغض تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، اب تو کئی اپنے ہی اعلیٰ حضرت خفا نظر آنے لگے۔ حافظ صاحب بتا رہے تھے اپنے ایک مولوی کو دعوت دی کہ میٹنگ کے لیے، وہ کہتا ہے جی میں سنی رضوی نہیں ہوں۔ اور نعرہ ہو سنی رضوی، کون کہتا سنی رضوی بنو؟ سنی تو ہونا۔ کنز الایمان سے، ہدایت بخشش سے، فتاوی رضویہ سے اور بہار شریعت سے سارے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اپنے ہی کئی لوگ بعض صاحبزادوں کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بے شک بریلوی نہ کہلاؤ، بے شک رضوی نہ کہلاؤ، سنی تو کہلاؤ نا۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے اس کو تسلیم کرو۔ خیر یہ بالکل ہی الگ موضوع ہے، میں ادھر بات کو نہیں جاؤں گا۔ تو احباب گرامی ایک اور بات اسی شعر کی میں عرض کر دوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری میرے منیر، میرے منیر کا آغاز بھی اسی شعر سے ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور وہ میں بتاتا رہتا ہوں، پروفیسر آصف صاحب مرحوم وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں فاضل بریلوی کی زیارت کی تو
میں نے ادھر کا حال پوچھا، فرمایا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ میں نے سوال کیا کس بات پہ بخشش ہوئی، کس عمل پہ؟ فرمایا میری بخشش اس شعر کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے حضور کی آل کی مدح میں یہ شعر کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس موضوع کو بالکل میں ختم مکمل کرنے لگا ہوں آج کے درس کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور داتا صاحب، حضرت غوث الورا، حضرت سلطان الہند، حضرت محبوب الہی، یہ ہماری محبوب ترین شخصیات ہمارے مسلک کی یہ سید ہیں، خانوادہ نبوی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم سادات کا ادب سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ایک یہاں جو مشہور ہیں سادات بنے ہوئے ہوں گے بھی، وہ ایک مسئلے میں میرے ساتھ وہ ایک معاملے میں آیا تو میں نے ایسی بات کہی کہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آل بیت کے امام حسین کے وارث تو تم ہو، تو تمہارے مقابلے میں یہ اور جو جلوس بنے ہوئے ہیں اور تمہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر آل بیت کے ساتھ اتنا سا اختلاف جو ہے اگر وہ کفر ہے تو یہ پھر جو دوسرے تمہارے جلوس میں شامل نہیں ہوتے اور الگ الگ جلوس نکالتے ہیں، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا ارشاد ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا کہ ایسے اختلاف کی بنیاد پر کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ آل بیت کا حق ساری امت تسلیم کرتی ہے، لیکن جس کا عقیدہ اب نصیر الدین شاہ صاحب نے بتایا ہے، پیر صاحب کی آخری کتاب جو ہے سیدہ کے نکاح کے مسئلے پر، اس میں پیر صاحب نے بتایا کہ کئی قادیانی ہیں اپنے نام کے ساتھ سید لکھ رہے ہیں، یعنی کوئی نسباً سید ہوگا جو قادیانی بھی ہو گیا، تو کیا قادیانی کی اس کی تعظیم کرو گے؟ تو جب عقیدہ صحیح نہیں رہتا تو پھر وہ اس شرف سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا فرمایا انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہاری آل میں نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، کہ وہ کافروں کے ساتھ رہا تھا، کافروں میں مرا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو آل سے نکل گیا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ پاک اور آپ کی ساری نسبتوں کا احترام نہیں کرتا، گستاخ اور بدتمیز ہے، وہ ہم اس کے دعوے کے باوجود اس کو وہ تعظیم نہیں دیں گے جو سید کے لیے ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ